السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے تراویح کے حوالے سے جناب مولوی الیاس گمن صاحب سرگودوی پاکستانی مقلد کی یہ ویڈیو بھیجی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر اہل حدیث کے تعلق سے الیاس گمن صاحب پراپیگنڈا کر رہے ہیں عوام کے سامنے۔ موضوع سخن ہے تراویح 20 ہے یا 8 ہے، 3 دن ہے یا پورا مہینہ ہے، چند سورتوں کو پڑھنا ہے یا پورے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ تو الحمدللہ اس پر اللہ کے قرآن سے بھی دلیل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بھی دلیل ہے، صحابہ کرام میں سے جناب خلفائے راشدین میں سے بھی دلیل ہے، صحابہ کی جماعت میں سے بھی دلیل ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور اسی طرح امت سے بھی اس بات کی دلیل ہے۔ الیاس گمن صاحب 20 رکعت تراویح یا 8 رکعت تراویح وغیرہ کے حوالے سے محض عوام کو اپنے دجل سے جو ہے وہ دھوکہ اور فریب میں مبتلا کرتے ہوئے آل الحدیث کے حوالے سے پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ مستوی علی العرش کی مدد سے میری گود میں اللہ کا قرآن بھی موجود ہے، میرے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، امت سے ان تمام سوالوں کا جواب ہوگا کہ تراویح پورا مہینہ پڑھنا ہے، پورا قرآن پڑھنا ہے، 8 رکعت ادا کرنی ہے، اور اہل حدیث کے نزدیک جناب عمر یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کیا معیار ہے، کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، کیا شان ہے، اور اہل حدیث کے 2 اصول کے اندر جناب عمر اور جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کیا کردار ہے۔ اچھا، رمضان آتا ہے تو ایک عجیب سی بات شروع ہو جاتی ہے جس کو سن کر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ میں کئی بار اللہ سے کہتا ہوں کہ مجھے بعض باتوں پر بہت تعجب ہوتا ہے۔ تعجب کیا ہے کہ تراویح پڑھنی ہے پورا مہینہ، جو 8 کہتے ہیں وہ بھی، جو 20 کہتے ہیں وہ بھی، اور تراویح پڑھنی ہے پورا مہینہ جماعت سے، جو 8 کہتے ہیں وہ بھی اور جو 20 کہتے ہیں وہ بھی، یہ ایسی ہے بات۔ اور جب بحث شروع ہو رہی ہے تو پھر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے اور وہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے۔ ان سے پوچھو جو 20 کیوں ہے، وہ کہتے ہیں 8 کیوں ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 8 پڑھی تھی، اور بھائی عمر تو 20 کی جماعت کے اہتمام کراتے تھے، تو ہم نے کہنا عمر کا تھوڑی پڑھا ہے، ہم نے تو اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، لہذا نبی والی تراویح پڑھیں گے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح تو پورا مہینہ باجماعت نہیں پڑھی تھی، یہ پورا مہینہ جو باجماعت ہے یہ تو حضرت عمر کا طریقہ ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ حضرت عمر کا ہے۔ تو اگر آپ نے نبی والی پڑھنی ہے اور آپ کے خیال میں نبی والی 8 رکعت ہے تو پھر آپ 3 رات جماعت کرا لیا کرو، پورا مہینہ جماعت کیوں کراتے ہو؟ اس پر میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں، پھر بات آپ کو جلدی۔ اس کے بعد الیاس گمن صاحب اب لطیفہ سنا رہے ہیں، اور اس کے کئی ایسے من گھڑت گھڑنتو لطیفے عام ہیں۔ لطیفے کے اندر بھی آگے ویڈیو کے اندر یہی بات کرتا ہے۔ تو اب تراویح کے حوالے سے کہ اہل حدیث 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں، پورا مہینہ پڑھتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، تو کیا یہ قرآن میں ہے؟ جی ہاں، قرآن میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ اور اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے تو وہ لے لو،
اور جس سے منع کرے اسے چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ پارہ نمبر 28 ہے، سورہ الحشر ہے اور اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ پیارے سامعین و سامعات، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لو اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان، اپنے قول سے بھی تراویح کی ترغیب دی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور اپنے عمل سے بھی تراویح کی ترغیب دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23، 25 اور 27 کی راتوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو با جماعت نماز تراویح پڑھائی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہوئے آپ نے مزید نہ پڑھائی، کیوں کہ کہیں تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے۔ صحیح البخاری وغیرہ اور ابن ماجہ، ابو داود۔ تو تراویح کے تعلق سے ہمارے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کے فرمان کی صورت میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی صورت میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح صحابہ کو با جماعت پڑھائی، اور اس کے پڑھنے پر آپ نے ابھارا، ترغیب دی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا کہہ کر۔ تو یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قولی اور فعلی سنت ہے نماز تراویح۔ اب پیارے نبی علیہ السلام نے فرضیت کہیں نافذ نہ ہو جائے، کہیں یہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے، آپ نے مزید راتیں نہ پڑھائیں۔ تو نہ پڑھانے کی وجہ کیا ہوئی کہ فرضیت کا خوف کہ کہیں یہ نماز بھی فرض قرار نہ دے دی جائے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں مختلف ٹکڑیوں میں اکیلے اکیلے، کوئی ایک امام کے پیچھے کتنے تو ایک امام کے پیچھے کتنے صحابہ قیام رمضان کرتے، نماز تراویح ادا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا صحابہ میں سے 2 اہم کاریوں کو کہ ان کو تراویح کی نماز با جماعت 11 رکعت پڑھانی ہے، اور پھر صحابہ میں وہاں بھی اور اس کے بعد امت کے اندر بھی تراویح کو جو ہے وہ باقاعدہ امام پیچھے با جماعت پڑھا جانے لگا۔ آج بھی حرم کے اندر، حرم مکی وغیرہ میں 2 امام آتے ہیں اور لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور آپ کا قول کہ تراویح 3 دن پڑھائی اور با جماعت پڑھائی، اور اس کے اندر قرآن پاک پڑھا، اور کتنی رکعت پڑھائی؟ 11 رکعت پڑھائی۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ تراویح میں اما جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کی رمضان کی نماز کے متعلق، رات میں رمضان کی نماز کے متعلق۔ اما جی کہتی ہیں نبی علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 8 تہجد تراویح قیام اللیل، اور اس کے بعد 3 وتر، 8 اور 3 11 رکھتے۔ نبی علیہ السلام کا یہ معمول رہا رمضان غیر رمضان میں، اور آپ نے رمضان میں صحابہ کو 3 دن پڑھا دی، 23، 25، 27، فرضیت کے ڈر سے دوبارہ نہیں پڑھائی۔ تو اس سے تراویح پڑھنے کا ثبوت مل گیا کہ تراویح با جماعت ادا کرنا۔ اب گمن صاحب نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے پراپیگنڈا کہ یہ کہنے لگا کہ اہل حدیث نے کہا کہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، اور اس طرح کی دیگر باتیں۔ الحمدللہ عمر ہوں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے آئیڈیل ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں، معیار حق ہیں، اور کہاں سے ہیں؟ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہیں۔ تو جناب گمن اینڈ پارٹی ہم نے
یہ جملے نہیں کہے کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی نہیں کریں گے، یا عمر ہمارے لیے آئیڈیل نہیں، یا عمر ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے مقلدین اینڈ پارٹی کا یہ کہنا کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، یہ کھلم کھلا جہالت ہے، تقلید ہے، دیدہ دلیری ہے اور حق کو خلط ملط کرنے والی بات۔ عمر سے جو صحیح سند کے ساتھ مری ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمر نے 11 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ موطا امام مالک، وہ روایت کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں 20 پڑھا کرتے تھے، وہ روایت جو ہے وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ اب رہ گیا معاملہ کہ عمر کا قول یا عمر کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، تو بالکل ہے، اور یہ اہل حدیث کے 2 اصول کے اندر کی بات ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ پیارے نبی علیہ السلام سے ارباض بن ساریہ روایت کرتے ہیں، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کا، بات سننے اور اطاعت کرنے کا تاکیدی حکم دیتا ہوں، اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ ان قریب امت میں بہت اختلاف دیکھے گا، پس تم میری سنت اور میرے ان خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا جو ہدایت یافتہ نیکوکار ہوں گے، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا، ہاتھوں سے نکلنے نہ دینا، دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا کہ ہر نیا کام بدعت ہے۔ ابو داؤد 4607، علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ تو جناب گھمن صاحب، اہل الحدیث کا پورا رمضان تراویح پڑھنا، پورا قرآن تراویح پڑھنا اور ایک امام کے پیچھے پڑھنا، یہ 2 امام کے پیچھے پڑھنا، یہ عمر سے، صحابہ سے اور امت سے ثابت ہے۔ اس لیے عمر کا عمل، عمر کا قول، صحابہ کا اجماع ہمارے لیے ابو داؤد کی اس حدیث کی روشنی میں بالکل 100% حلال ہے اور آئیڈیل ہے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے عمر کو آئیڈیل بنانا یہ اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حصہ ہے۔ اس کے بعد پوری امت آج تک جو ہے وہ تراویح پڑھ رہی ہے، اور تراویح کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، پورا مہینہ پڑھا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم و دائم رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7311، اور اسی طرح ابن ماجہ 3950، اس روایت میں ان امتی لا تجتمع، یہ جملے صحیح ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے یہ کسی شیعہ کی 2 وائسیں بھیجی ہیں، اعتراض کر رہا ہے اماں جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات پر۔ دراصل یہ صدیق اور بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے دشمنی ہے، ورنہ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ دیگر بہت سی ازواج مطہرات اور بہت سی صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین بھی حدیث کی روایت کرنے والی ہیں، تو لے دے کر اس کی زبان پر صرف اعتراض آیا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے۔ بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ نہیں تو پھر آخرت اور قبر میں ایسے ہی لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ کہا کہ عورت کی گواہی، تو ایک اکیلی حضرت عائشہ کی روایت پر کیسے تسلیم کر لیا گیا؟ اگر عقل نام کی اور علم نام کی کوئی چیز ہوتی تو یہ الفاظ اس جاہل کی زبان پر نہ آتے۔ عورت کی گواہی کا معاملہ کہ ایک عورت کی گواہی قبول نہیں ہوگی اور 2 عورتیں ہوں گی، تو یہ لین دین کے اور مالی معاملات کے معاملات میں ہیں، ورنہ تو خود پیارے نبی علیہ السلام نے ایک عورت کی گواہی پر فیصلہ دیا۔ ایک صحابی شادی کرتا ہے، شادی ہو گئی، ایک عورت آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان دونوں کو میں نے دودھ پلایا. یہ جو دولہا بنا ہے اور یہ جو دلہن بنی ہے، ان دونوں کو، یہ جو دونوں شادی کیے ہوئے ہیں، دونوں کو میں نے دودھ پلایا. اسی ایک عورت کی گواہی پر کیا ہوا؟ ان دونوں کے بیچ میں جدائی کرا دی گئی. اب یہاں کوئی جاہل اعتراض کرے تو عورت کی گواہی کے تعلق سے کہ دو عورتیں ایک مرد کے برابر ان کی گواہی ہوگی، یہ لین دین اور مالی معاملات میں ہے. جیسے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس آیت کے اندر سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 کے اندر فرمایا. یہاں روایت حدیث کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان ظالموں کو چاہیے کہ اماں جی سے دشمنی کرنا چھوڑ دیں، ورنہ پھر اتنا یاد رکھ لیں کہ ان بدعتیوں کو حوض کوثر سے روک دیا جائے گا، اور آخرت کا عذاب ایسے ظالموں کے لیے. وہ کائنات کا بڑا بدبخت انسان ہوتا ہے جو اپنی ماں سے دشمنی روا رکھتا ہے. تو جو مر گئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا بھلا کہتے ہوئے، وہ تو ہلاک ہوئے اور ان پر اللہ کا عذاب. جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت سے نوازے. تراویح کے حوالے سے کہا کہ نبی علیہ السلام نے جمع کیا اور تراویح پڑھائی ہو. چونکہ اکثریت 99% ان شیعہ لوگوں کے اندر حافظ ہوتا نہیں ہے، تراویح پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوتی. ان سے ویسے قرآن کی تلاوت سن لیں تو بس اللہ ہی رحم فرمائے. تو چونکہ ان میں حافظ ہیں ہی نہیں، اس لیے ان کو اب تراویح سے بھی دشمنی ہے. تو سنیے تراویح. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ ابو ذر صحابی رسول ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھنا شروع کیے، یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ مہینے میں کچھ قیام نہ کیا. روزے رکھ رہے ہیں مگر تراویح نہیں ہوئی، قیام رمضان نہیں ہوا، یہاں تک کہ رمضان کی 23ویں تاریخ ہوئی. تو 23ویں رات کو نبی علیہ السلام نے ہمیں قیام رمضان کرایا. کیا مطلب؟ تراویح پڑھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں رات کو تراویح نہ پڑھائی. پھر 25ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان یعنی تراویح پڑھائی. پھر بیچ میں 26ویں رات کو چھوڑ دیا، اور رمضان کی 27ویں شب کو اپنے اہل خانہ اور اپنی عورتوں کو اور سب لوگوں کو جمع کر کے قیام کیا. سن بھائی. اور فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز عشاء ادا کرتا ہے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے. کہاں ہے حدیث؟ ابو داود حدیث نمبر 1375، جامع ترمذی حدیث نمبر 806. اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے 3 دن کے قیام کے بعد فرمایا، میں نے دیکھا کہ تمہارا معمول برابر قائم ہے تو مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، تو اس لیے میں یعنی کہ اپنے گھر سے نہیں نکلا. فرمایا کہ چنانچہ تم اپنے گھروں میں قیام کرو، یعنی قیام رمضان کا قیام تراویح پڑھو. آدمی کی نفل نماز گھر میں افضل ہوتی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 731، مسلم میں 781. اور اسی چیز کو پھر مومنوں کے امام جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ باقاعدہ جاری کروا دیا. کیوں کہ اب فرضیت کا ڈر تو تھا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی امام کے پیچھے با جماعت قیام رمضان یعنی تراویح کی نماز کو شروع کرایا. اور یہ بھی فرمایا کہ رات کا آخری حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں، رات کے ابتدائی حصے سے جس میں لوگ قیام کرتے ہیں بہتر ہے. صحیح بخاری 2010. اور اسی طرح موطا امام مالک وغیرہ کی روایات میں کہ جو ہے وہ 11 رکعت تراویح پڑھانے کا عمر نے اماموں کو حکم دیا کہ 11 رکعت تراویح پڑھائی جائے وغیرہ وغیرہ.